نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اس کا اللہ بن جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، اللہ ساری کائنات اس کے ساتھ مسخر کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس ساری کائنات کو، انسان کی تخلیق کو آگ، ہوا، پانی، مٹی سے پیدا کیا۔ یہ چار عناصر ہیں اس کائنات کی تخلیق کے۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، چار عناصر ہیں جو اللہ کے بن گئے۔ اللہ نے چاروں چیزیں ان کے تابع کر دی کہ ایمان کامل کرنا، یقین کامل کرنا، اللہ کی غلامی میں آ جانا۔ جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے، ساری کائنات اس کے غلام بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو زلزلہ آیا، تو آپ نے پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ تو زلزلہ وہیں ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے مٹی کو مسخر کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ لاوا نکلا مدینہ منورہ کے پہاڑ، مدینہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، او تمیم داری، جاؤ اس کو واپس کر کے لے آؤ، اس کو واپس کر دو جہاں سے نکلا ہے۔ تمیم داری نے نفل پڑھے، اللہ سے مانگا۔ امیر المومنین کا حکم ہے، انہوں نے اپنی چادر سے ایسے ہانک رہے تھے جس طرح بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، اور وہ آگ پیچھے ہو رہی تھی۔ اور جس پہاڑ، جس غار سے وہ نکلی تھی، اسی غار کے اندر اس کو داخل کر کے آئے اور اوپر پتھر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے آگ کو مسخر کر دیا۔ اور ایک دفعہ ایک جنگ کے اندر مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ نے ان کو سارا نقشہ دکھا دیا۔ جنگ کہیں اور ہو رہی ہے، مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ مسلمان لڑ رہے تھے۔ جو ساریہ ایک پہاڑ تھا، تو وہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو، تاکہ پھر ان کے ساتھ لڑو، پیچھے سے پشت ان کی پہاڑ کی مل جائے گی، پھر فتح ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ پورے لشکر نے آواز سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فوراً جو پیچھے پہاڑ تھا بکھرے ہوئے تھے، فوراً پہاڑ کے اوٹ میں آ گئے، پہاڑ کے پیچھے آ گئے، اپنی کمر پہاڑ کو دے دی اور پھر لڑنا شروع کیا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کہا کہ ہم نے تو حضرت عمر کی آواز سنی تھی۔ تو حضرت عمر تو وہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں سے اللہ نے سارے نقشے توڑوا کر اللہ نے ان کو اتنا ہزاروں میل پر لڑائی ہو رہی ہے، اللہ ان کو دکھا دیا۔ تو اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا، اور اللہ نے پانی کو تابع کر دیا۔ پانی کا ایک واقعہ آتا ہے، مصر کے اندر ہر سال دریائے نیل کے اندر ایک حسین و جمیل لڑکی، کنواری لڑکی کو، ان کا ایک رواج تھا، اس کو اس کے والد سے خریدتے، بہت سارے پیسے دیتے اور اس کو دریا میں بٹھا دیتے، اور پانی جب ختم ہو جاتا تھا تو اس کو بٹھانے کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت کو بٹھائیں گے اور دریا چل پڑے گا۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے نیل سوکھ چکا ہے، تو ان لوگوں نے یہ طریقہ بتایا، ہم ہر سال ایسے کرتے ہیں، پھر پانی آ جاتا ہے۔
تو ان کے امیر نے کہا یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، میں خط لکھتا ہوں امیر المومنین کو، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کسی انسان کی جان ایسے چلی جائے، دریا میں بہہ جائے، یہ تو ظلم ہے۔ تو انہوں نے خط بھیجا، امیر المومنین نے فرمایا آپ نے اچھا کیا، اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، اور فرمایا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو چلتا رہے، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہم تیرے اوپر کسی لڑکی کو نہیں اس کی زندگی داؤ پر لگاتے، اگر تجھے اللہ کا حکم ہے تو چل، اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہ چل۔ اور فرمایا کہ اس خط کو دریا نیل کے اندر ڈال دو۔ جب اس خط کو دریا نیل کے اندر ڈالا تو جب صبح ہوئی تو 16 ہاتھ دریا نیل اوپر چل رہا تھا، اور آج تک چل رہا ہے، اور کبھی بھی بند نہیں ہوا، اور قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ نے پانی کو تابع کر دیا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کو فتح کرنے جا رہے ہیں، راستے میں دریا آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دو۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان گھوڑوں کو دریا سے پار کر دیا۔ جب سارے پہنچ گئے تو لشکر سے پوچھا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کسی کا گر گیا ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا جو پیالہ تھا لکڑی کا وہ گر گیا ہے۔ دریا کو حکم دیا ہمارے ساتھی کا پیالہ گر گیا ہے، اس کو واپس کرو۔ تو دریا نے ایک لہر لگائی اور اس کے لکڑی کا جو پیالہ تھا وہ باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو کافر دیکھ رہے تھے کہ یہ دریا کو عبور کر رہے ہیں، دریا پر چل رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کوئی دیو ہیں، یہ تو لگتا ہے کوئی دیو ہیں، اور انہوں نے لڑائی کے بغیر چابیاں دے دی اور مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کا لشکر افریقہ میں پہنچا اور وہاں پر انہوں نے چھاؤنی بنانی تھی مجاہدین نے، تو جنگل کے اندر جنگل ہی جنگل تھا۔ افریقہ تو جنگل کا مشہور علاقہ ہے، مشہور جگہ ہے کہ اس میں بہت بڑے جنگل ہوتے ہیں افریقہ میں، تو وہاں پر درندے، شیر، چیتے، سانپ اور یہ سارے موذی جانور، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کو کھا جائیں گے۔ صحابہ نے وہاں سے گزرنا تھا، تبلیغ کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں، تم سارے جانوروں اس جنگل کو خالی کر دو۔ اللہ اکبر۔ ان کا آواز لگانا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، چیتا اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، سارا کا سارا جنگل حشرات سے، موذی جانوروں سے خالی ہو گیا، اور آج بھی وہ جنگل ایسے ویسے کا ویسا خالی پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک وہاں ہماری جماعت ڈیرہ غازی خان کی ایک ہمارے ساتھی گئے تھے، تو اس جنگل کے اندر سے وہ گزرے تھے، برکینا فاسو نام بتا رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے وہ جنگل ہم نے جا کر دیکھا، وہ جنگل آج بھی گھنا جنگل وہ حشرات اور موذی جانوروں سے خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے، ساری کائنات اس کے ساتھ مسخر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی غلامی نصیب فرمائے۔